اللہ الرحمن الرحیم الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت۔ الاقتصاد میانہ روی فی النفقۃ خرچ میں میانہ روی یعنی درمیانی راہ اختیار کرنا۔ الاقتصاد فی النفقۃ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا نصف المعیشت آدھی معیشت ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اخراجات میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے، یعنی گویا نصف آمدنی ہے۔ تو خرچ کرنے میں اخراجات میں درمیانہ راہ اختیار کرنا یہ نصف آمدنی ہے۔ تو جو درمیانہ چلن اختیار کرتا ہے تو مال اگر تھوڑا بھی ہو تو بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ الاقتصاد یہ مصدر ہے باب افتعال سے، اقتصد یقتصد اقتصاد، افتعال باب افتعال مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے درمیانہ روی اختیار کرنا، نہ بہت زیادہ بخل سے کام لینا اور نہ اسراف کرنا، بلکہ درمیانہ راہ اختیار کرنا خرچ کرنے میں، یہ آدھی معیشت ہے۔ نفقہ یہ اس میں مصدر ہے، نفقہ یہ اس میں مصدر ہے انفاق سے خرچ کرنا، اس کی جمع نفقات آتی ہے۔ اور یہ حدیث مقتبس ہے قرآن مجید کی اس آیت سے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں، آگے یہ جو جار مجرور ہے فی النفقۃ یہ اس کے ساتھ جڑے گا، مصدر کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں بھی جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے آپ فعل تلاش کریں، مصدر تلاش کریں، اس میں فاعل تلاش کریں، اس میں مفعول تلاش کریں، اس میں تفضیل تلاش کریں۔ اس میں سے جب کچھ بھی نہ ہو پھر اس کے لیے محذوف نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جار مجرور کا تعلق مصدر کے ساتھ ہے۔ الاقتصاد یہ مرفوع لفظاً مصدر ہے، فی جارہ النفقۃ مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق الاقتصاد و مصدر کے ساتھ۔ اقتصاد و مصدر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے۔ اور آگے نصف المعیشت، نصف مرفوع لفظاً مضاف، المعیشتی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ نصف مرفوع لفظاً، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بنے گا اور خبر مرفوع ہوتا ہے، اور لفظاً اس لیے کہ فا کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہا ہے۔ المعیشتی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور لفظاً اس لیے کہ تا کے نیچے زیر کا تلفظ ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جب دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو اور دوسرے کے اوپر الف لام ہو تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے۔ تو اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، اس کے اوپر الف لام ہے تو آپس میں مضاف الیہ بنیں گے۔ تو نصف المعیشت یہ مضاف الیہ مل کر خبر، اور یہ الاقتصاد فی النفقۃ یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، والتودد الی الناس نصف العقل، اور محبت کرنا الی الناس لوگوں سے محبت رکھنا نصف العقل یہ آدھی عقل ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، محبت رکھنا، تو لوگوں سے محبت کرنا یہ آدھی عقل ہے، کیونکہ لوگوں سے محبت کرنے سے انسان جھگڑے، فسادات، لڑائی سے محفوظ رہتا ہے اور حقوق العباد پر عمل ہو جاتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اسی طرح حقوق اللہ پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو پوری عقل یہ ہے کہ حقوق العباد بھی آ جائے اس میں اور حقوق اللہ بھی آ جائے، اور صرف لوگوں سے محبت یہ آدھی عقل ہے۔ والتودد، التودد یہ مصدر ہے باب تفاعل کا، تودد یا تودد تفاعل محبت کرنا۔ ترکیب کرتے ہیں، واو استینافیہ بناؤ یا حرف عطف بھی بنا سکتے ہو۔ التودد مرفوع لفظاً مصدر، الی جارہ الناس مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق تودد مصدر کے، تودد مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ ہوا مبتدا، اور آگے نصف
مرفوع لفظاً مضاف، العقلی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام آ جائے، یا آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، اور یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ باقی کتابوں میں یہاں اور حدیث ہے باقی کتابوں میں کہ حسن السؤال نصف العلم، سوال کا اچھا ہونا آدھا علم ہے، سوال کا اچھا ہونا یہ آدھا علم ہے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، طالب علم کا اچھا سوال، طالب علم کا اچھا سوال کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو علم میں لگاؤ ہے، شوق ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں سوال کروں اور سوال سے میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ پھر جب وہ سوال کرتا ہے اور عالم مفتی اس کو جواب دیتا ہے تو پھر اس کو پورا علم ہو جاتا ہے۔ تو سوال نصف علم ہوا اور پھر اس کا جواب، اس طرح اس کو پورا علم ہو جاتا ہے۔ تو اچھا سوال یہ نصف علم ہے۔ تو حسن السؤال نصف العلم، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہ حسن مصدر ہے باب کرومہ سے، کرومہ یکرمو سے، حسن یحسن، حسن مصدر ہے۔ حسن السؤال سوال کا اچھا ہونا، سؤال یہ بھی مصدر ہے باب فتح سے، فتح یفتح، اسے سأل یسأل سؤالا سوال کرنا، اور نصف العلم علم بھی مصدر ہے باب سمع سے، علم یعلم علما جاننا۔ تو ترکیب کرتے ہیں حسن السؤال، حسن مرفوع لفظ مضاف، سؤال مجرور لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ حسن السؤال نصف العلم، نصف مرفوع لفظ مضاف، العلم مجرور لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب توبہ کرنے والا گناہ سے، گناہ سے توبہ کرنے والا، کمن اس شخص کے مثل ہے، اس شخص کی طرح ہے، لا ذنب لہ جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ اس لیے کہ جو خالص صحیح توبہ کرے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتے، اور جب گناہ معاف ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ ہی نہ ہوا۔ تو گناہ سے توبہ کرنے والا کمن اس شخص کے مثل ہے، لا ذنب لہ جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ لیکن یہ توبہ بھی خالص صحیح توبہ ہو، اور نزع کے وقت، نزع کا وقت جو موت کے وقت سے پہلے ہو۔ اگر موت کے وقت موت کا فرشتہ انسان کو نظر آئے اور پھر وہ توبہ کرے تو پھر قبول نہیں ہوگا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا کمن اس شخص کے مثل ہے، لا ذنب لہ جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ ترکیب کرتے ہیں، التائب مرفوع لفظاً اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، من جارہ ذنب مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق التائب اسم فاعل کے، التائب اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدا۔ آگے کاف حرف، یہ مثل کے معنی میں ہے، کاف حرف بمعنی مثل، کاف حرف بمعنی مثل، مضاف من یہ اس میں موصول ہے، لا نفی جنس ہے، ذنب منصوب لفظاً اس کا اسم ہے، لام جارہ ہو مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابت اس میں فاعل کے، ثابت اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ، من موصول ہے، موصول صلہ مل کر مضاف الیہ، مثل مضاف کے لیے، کیونکہ کاف حرف یہ کس کے معنی میں، مثل کے معنی میں، اور مثل کیا ہے، مضاف، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر اور یہ مبتدا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور بعضوں نے اس طرح ترکیب کی ہے کہ التائب من الذنب یہ تو مبتدا ہو گیا، کاف حرف جر، من اس میں موصول ہے، لا نفی جنس، ذنب اس کا اسم جرہ مجرور، جار مجرور میں کر متعلق ثابت اس میں فاعل کے، ثابت اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر، موصول اپنے صلے سے مل کر کاف جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، پھر ثابتن اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر اور یہ مبتدا ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔